ہمیں جو کمی آ رہی، سال کی جماعتیں 500 تھوڑی ہیں، 3 چلی کی جماعتیں ہزاروں، چلی کی جماعتیں ہزاروں، رائمنڈ سے روزانہ 150-200 جماعت نکل رہی۔ وفاق المدارس سے ہر سال 18,000 علماء فارغ ہو رہے ہیں، اور ہمارے بریلوی بھائیوں کا مدرسہ تنظیم المدارس اس سے الگ ہو رہے ہیں، جماعت اسلامی والوں کا الگ مدرسہ اس سے الگ فارغ ہو رہے ہیں، اور اس طرح مدارس۔ ہمارا رائمنڈ کا مدرسہ وہ تو وفاق کے تابع نہیں، میرے 10 مدرسے ہیں وفاق کے تابع نہیں، ہزاروں مدرسے مدارس سے ہزاروں علماء فارغ ہو رہے ہیں۔ اللہ نے تبلیغ کے کام کو عزت دے دی، پھیلا دیا، علم کا ذوق بھی ہے، لیکن بس ایک، او میرے بھائیو میری فریاد سنو، اللہ کے واسطے محبت کرنا سیکھو، اللہ کے واسطے محبت کرنا سیکھو، عالم بننے سے پہلے محبت کرنا سیکھو، دائی بننے سے پہلے محبت کرنا سیکھو، پیر بننے سے پہلے محبت کرنا سیکھو، باپ بننے سے پہلے محبت کرنا سیکھو، بیوی بننے سے پہلے محبت کرنا سیکھو، ماں بننے سے پہلے محبت کرنا سیکھو، بھائی کے ساتھ محبت کرنا سیکھو، مسلم مشرک کے ساتھ محبت کرنا سیکھو، تو پھر آپ کا دروازہ کھلے گا، اور پھر پیغام للناس، یہ پیغام آگے سفر کرے گا اور لوگوں کے دلوں میں جا کے اتر جائے گا۔ کمی ادھر نہیں، کمی ادھر ہے، کمی ادھر نہیں، کمی ادھر ہے۔ اور میں اگر علماء بیٹھے ہیں تو ان کے سامنے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے واسطے نبی کی سیرت پڑھو، جو کر رہے ہو خطابت۔ دیکھو کوئی آدمی آ کے زور زور سے دوڑ 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 دروازہ کھولے تو غصہ چڑھ جاتا ہے، چاہے باہر بھائی کھڑا ہو، ماں کھڑی ہو، دوڑ 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 دوڑ۔ اور اس کی مثال ہے آج کل کا موبائل، ٹن پھر ٹن پھر ٹن۔ اپنا واقعہ سناتا ہوں، فون بند کرنا بھول گیا، تہجد میں نفل پڑھ رہا تھا، ٹن ٹن، مجھے بھی غصہ چڑھ گیا کہ میں نہیں سنوں گا جب تک میں نماز پوری نہ کر لوں۔ نماز پوری کر کے میں نے موبائل دیکھا، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، 80 کال ایک نمبر سے تھی، 80 دفعہ اس بے وقوف نے میرے پردے پھاڑ دیے۔ اور کوئی یوں میسج کرے کہ میں کیا آپ کو فون کر سکتا ہوں، تو دل کرتا ہے کہ اس نے بھی دستک دی ہے، چلو میں اس سے بات کر لوں۔ رات فون کھلا رہ گیا، رات کے کوئی 2 بجے فون کھلا، تو میرا نا دل ڈر گیا کہ کوئی غلط خبر ہی ہوگی جو 2 بجے فون آ رہا ہے۔ تو میں نے بڑے ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا، میں نے کہا جی، یعنی میرے لہجے میں کپ کپاہٹ تھی کہ شاید کوئی مر گیا جس کی اطلاع ہو رہی۔ کہتا جی مولانا صاحب ٹوائلٹ میں دعا پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ میں کہا فٹے منہ تیرے فون دا، اور تو پوچھ کیا رہا، ٹائم کیا ہے؟ یہ میں نے کیوں مثال دی ہے؟ زور خطابت میں جب آپ ان کے دلوں پہ دستک دیتے ہیں، غصے کے ساتھ، نفرت کے ساتھ، کینے کے ساتھ، تو دل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جب آپ محبت سے بات کرتے ہیں تو ان کے دل کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ہمایوں قریشی ایک بہت بڑا اداکار تھا۔ 1996 میں ہمیں یہ ہماری جو خواص کی جماعت تھی ذمہ دارہ، ان کے ذمہ لگا فلمی اداکاروں میں کام کرو۔ تو ہمایوں قریشی اس وقت بڑی مشہور ہستی تھے اپنی دنیا کی۔ میں نے انہیں بات کر کے 3 دن کی دعوت دی، وہ فوراً تیار ہو گئے۔ میں بڑا حیران ہوا، یہ کیسے اتنی جلدی تیار ہو گئے؟ تو ان کے لیے پھر بڑی خصوصی جماعت بنا کے لاہور میں ہی ان کو اللہ اکبر مسجد میں بھیجا۔ تو اگلے دن میں ان کی نصرت کے لیے گیا کہ اتنا بڑا نام ہے ہمایوں قریشی، پتہ نہیں کیا حال ہے مسجد میں۔ تو ہم وہاں بیٹھے، چائے کے آ گئی، تو وہ ہمایوں قریشی مجھ سے کہنے لگا مولانا آپ کو پتہ ہے میں نے کیوں 3 دن دیے؟ ایک دم میرے دل میں آیا کہ آپ نے جو فلاں بات کی تھی نا، بس وہ میرے دل کو لگ گئی۔ ہر وقت جو بولنا ہے تو یہی خیال ہے کہ آپ، وہ یہ کہے گا کہ آپ نے جو فلاں کا بات وہ نے میرے دل کو چھو لیا۔ کہنے لگا
میں نے کہا جی نہیں مجھے تو نہیں پتا. کہنے لگا آپ نے مجھے محبت دی، اس پہ 3 دن دی، آپ نے مجھ سے نفرت نہیں کی. جتنے دیندار لوگ ہیں وہ ہم سے اتنی نفرت کرتے ہیں جیسے ہم کافر ہیں. مولانا ہم کافر نہیں ہیں، گناہگار مسلمان ہیں. ایسے 3 دن لگے کہ 5 وقت کا نمازی بنا. اگلے سال حج کیا اور پھر فلم پر بھی کام روک کے نماز پڑھتا تھا. محبت دو بھائی. پیغام تب جائے گا جب محبت یہاں ہوگی، یہ آگے جا کے اس کو ہٹ. اور دوسرا کام کیا کرنا؟ اگلے کی بدتمیزی کو سہنا. میرے نبی کو کتنی گالیاں پڑتی تھیں، میرے نبی کو کتنے پتھر پڑتے تھے. آپ کے قتل کے منصوبے بنانے والوں کو آپ نے ایک بول پہ کہا جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا. یہاں تو خالی رفع یدین پہ لڑ کے امت برباد ہو رہی. ابھی رمضان آ رہا، 8 تراویح 20 تراویح کے مناظرے شروع ہو جائیں گے. ارے بھائی جس کے پاس صحیح حدیث ہے سب کو سلام کرو، اللہ کے واسطے امت میں محبت تقسیم کرو. ایک اور آ گئی ہے. سفروں میں کبھی ہوٹلوں میں بھی ٹھہرنا پڑتا، خاص طور پر یہ حج میں. تو باقی تو کہیں نہ کہیں دوست ٹھہرا لیتے ہیں، لیکن حج میں ہوٹل ہوتے، بڑے بڑے ہوٹل ہیں. ہر ہوٹل کے کمرے کی ایک الگ چابی ہوتی جس سے وہ کھلتا ہے. ایک چابی عملے کے پاس ہوتی ہے جو وہاں خدمت کر رہا ہوتا ہے. اس سے اگر کمرے ہوٹل میں 500 کمرے ہیں یا 1000، اس چابی سے سارے کمرے کھل جاتے. اس میں ایسا وہ کمپیوٹر سسٹم ڈالا ہے کہ 1000 کمروں کو وہ چابی لگ جاتی ہے، دروازہ کھل جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں ماسٹر کی، استاد چابی. میرے بھائیو پوری دنیا کے انسانوں کے دل کمرہ ہیں اور دروازہ بند ہے، اور اس کو کھولنے کی ایک ماسٹر کی ہے. ماسٹر کی وہ ہے محبت، وہ ہے عزت. اپنے بچوں کو بھی رگڑا دو گے تو آپ کے مخالف ہو جائیں گے. اپنی بیوی کو ذلیل کرو گے وہ آپ سے کٹ کے رہ جائے گی. بیوی خامند کو ذلیل کرے گی وہ کٹ کے رہ جائے گا. بھائی بھائی کو ذلیل کرے گا وہ کٹ کے رہ جائے گا. انسان محبت کا غلام ہے، انسان محبت کا غلام ہے. ایک صحابی بیٹھے تھے تو ایک صحابی گزرے تو وہ بیٹھنے والے نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ یہ جو آدمی جا رہا ہے نا مجھے اس سے بڑا پیار ہے. ہم نے کہا اچھا تو نے کبھی اس کو بتایا؟ کہا جی نہیں بتایا تو نہیں. کہا جا اس کو بتا کیا. یہ کیوں کہا؟ کہ اس سے اس کے دل میں بھی محبت جاگے گی. وہ بھاگا بھاگا گیا، میرے بھائی مجھے آپ سے پیار ہے. وہ تو ہوا میں اڑ گیا. حوصلہ افزائی کرنا، تعریف کرنا، یہ انسانی تقاضا ہے جیسے روٹی اور پانی. ہم یہ سنتے ہیں کہ جو تمہاری منہ پہ تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی ڈال دو. سنتے ہو کہ نہیں سنتے یہ حدیث؟ مجھے خیال آتا تھا کہ کسی کی تعریف کرنے سے تو اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. اور خود میرے نبی تعریف کر رہے ہیں. ابو بکر کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے. عمر میں نے جنت میں تیرا گھر دیکھا. عثمان تو جنت میں میرا ساتھی ہے. علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہے. لبے انہوں بولنے دو پہلے. کوئی آندھی جاندھی رہنے تم کس وقت رکھتے ہو یہ؟ وہ یہاں سے کہیں اور لے جاؤ اجتماع. آپ نے کہا حسن حسین میرے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. کسی نے جنتی عورت دیکھنی ہے تو ام رومان کو دیکھے. جب میں جنت میں جاؤں گا میری سواری کی لگام بلال پکڑ کے میرے آگے آگے چلے گا. بڑے مناقب صحابہ ہر کتاب میں ہیں. تو مجھے نا
وہ خیال آتا تھا خود اللہ کے نبی نے تو تعریف کی، پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ تو ابن ماجہ میں پڑھا رہا تھا، ابن ماجہ اپنے مدرسے فیصل آباد، تو اس میں اس کا جواب مجھے ملا کہ یہاں تعریف کا لفظ آ گیا ہے، مدح 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 مدح، اس سے مراد خوشامد ہے، تعریف نہیں۔ آپ نے کہا یا معاذ ایاک والتمادح، اے معاذ خوشامد نہ کرنا، سبحان اللہ۔ پھر جا کے میرے